دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں کس وقت کیا سانحہ پیش آ جائے کسی کو نہیں معلوم۔ آج 14 اگست 2025 جہاں سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کہیں یوم آزادی کی تقریب کی تیاریاں تو کہیں آگے کی 2-3 چھٹیوں میں کہیں گھومنے جانے کا پلان، کہ تبھی اچانک دوپہر کے وقت ایک دل دوز واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک دکھ بھری خبر آتی ہے کشتواڑ ڈسٹرکٹ کے پاڈر ایریا سے کہ وہاں پہ بادل پھٹا ہے، اور اس وقت تک جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میڈیا کے ذریعے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ ابھی تک 30 سے زیادہ ڈیڈ باڈیز مل چکی ہیں اور 200 سے زیادہ لوگ ابھی مسنگ ہیں۔ اس دردناک سانحے میں ہم وہاں کے متاثرین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کے غم میں ان کے شریک ہیں۔ خبر یہ بھی ہے کہ جانوں کا ضیاع اس لیے زیادہ ہے کہ آج کل وہاں مچیل یاترا چل رہی تھی، جس کی وجہ سے یاتری اپنی ریلیجیس اوبلیگیشنز کے لیے جو آئے ہوئے تھے وہ بھی اس میں متاثر ہوئے ہیں۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اب اس میں مزید جانوں کا ضیاع نہ ہو اور جو زخمی ہیں ان کو اللہ جلد از جلد شفا عطا کرے، آمین۔ میرا اس وقت یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ایک تو ان کے غم میں شریک ہونا ہے، اور دوسرا سامعین کو یہ بتانا ہے اور یہ ذہن نشی کرانا ہے کہ کلائمیٹ چینج از ریئل، اٹس ناٹ اے فن، اٹس اے فیکٹ۔ آج کا یہ سانحہ کوئی ایسا سانحہ نہیں تھا کہ جس میں ہم کہیں کہ گاڑی چلانے والا گاڑی سے کنٹرول کھو بیٹھا اور گاڑی کھائی میں جا گری، نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ تھا کہ کسی گھر میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ کلاؤڈ برسٹ، نیچرل کلیمٹی، یہ حادثہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھانے نہیں آیا کہ کلاؤڈ برسٹ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے کچھ سٹیٹس رکھنا چاہوں گا۔ کیا آپ جانتے ہیں 1930 سے لے کر 2016 تک صرف 30 انسیڈنٹ کلاؤڈ برسٹ کے رپورٹ کیے گئے ہیں، اور وہیں صرف 2021 میں ہی اتراکھنڈ کے اندر 50 کلاؤڈ برسٹ اور ہماچل پردیش کے اندر 30 کلاؤڈ برسٹ رپورٹ کیے گئے، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ سٹیٹس کبھی بھی نیچے نہیں آئے، کیونکہ ہم بھی نیچر کو تباہ کرنے میں کہیں پیچھے نہیں ہٹے۔ ایسے ہی ملتے جلتے انسیڈنٹ کے اوپر دھرو راٹھی نے اتراکھنڈ گلیشیئر برسٹ کے نام سے ایک ویڈیو بنائی تھی۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہ ویڈیو بھی جا کر دیکھیں، اور میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کے سامنے صرف 2 باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اس پلانٹ ارتھ، اس نیچر کے تحت جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اس ذمہ داری کا احساس کریں اور ان طریقوں کو اپنائیں جس سے نیچر کو ہمارے ہاتھوں سے پہنچا ہوا ڈیمیج ریورس ہو سکے۔ اور نمبر 2، جو بات میں اپنی پچھلی ویڈیوز کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کس وقت آپ کی مہلت ختم ہو جائے، آپ کا بلاوا آ جائے، کوئی معلوم نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمارا بلاوا آ جائے، اپنے راستے بدلیے، اپنا جینے کا طریقہ بدلیے، اپنے رب کے ساتھ جڑیے، اپنے تعلقات کو اچھا کیجیے۔ یہ سانحہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قدرت کے سامنے انسان ناتواں ہوتا ہے، لیکن دوسروں کے دکھ میں شریک ہو کر، قربانیوں کو سلام پیش کر کے ہم اس آزمائش میں مضبوط رہ سکتے ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انڈین آرمی کو اور وہاں کے لوکل لوگوں کو جو لوگوں کو نکالنے میں وہاں مدد کر رہے ہیں، بالخصوص ابابیل یونٹ۔ اس سانحے کی خبر سنتے ہی سب سے پہلے نیوز جو میں نے دیکھی وہ ابابیل کی دیکھی کہ ان کی ایمبولینسز اور ان کے والنٹیئرز سائٹ آف انسیڈنٹ کی طرف رواں دواں تھے، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ جب کبھی کوئی بھی قدرتی آفت، کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی بھی سانحہ پیش آتا ہے، چاہے وہ مل واڑون کا معاملہ ہو، چاہے کسی پیشنٹ کو خون کی ضرورت ہو، یہاں تک کہ ریفرل سروسز کے لیے بھی ابابیل ہمیشہ رواں دواں رہتی ہے۔ اللہ ان جوانوں کو صحت عطا کرے، ان کی جوانیوں میں برکت دے۔ میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں۔ میں ایک بار پھر متاثرین کو دلی تعزیت پیش کرتا ہوں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ایسے حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے ہمیں ٹھوس منصوبہ بندی کرنے کی ہمت دے، آمین۔